الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة اور قیامت کے دن ترى الذين كذبوا على الله تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا وجوہہم مسودہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچائے گا لا یمسہم السوء انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا اللہ خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہی ہر چیز کا رکھوالا اور نگہبان ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اولئک هم الخاسرون گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کی علامت اور نشانی بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور آگے وضاحت فرمائی کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو یہاں قیامت والے دن کن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ فرمایا کذبوا علی اللہ ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے شرکا تجویز کر لیے اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے، حالانکہ یہ بات واقع کے خلاف ہے، اور جو بات واقع کے خلاف ہو اسی کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا، معاذ اللہ۔ کسی نے کہا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، اور مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنایا۔ تو اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، شتمنی کہ عبد ابن آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کی شان کے لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی دے، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے۔ پھر خود ہی وضاحت فرمائی کہ مجھے گالی کس طرح دیتا ہے، تو فرمایا مجھے گالی اس طرح دیتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، زمانہ یوں زمانہ یوں، اور اللہ فرماتے وَأَنَا الدَّهْرُ حالانکہ صاحب زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی زمانے کے اندر الٹ پلٹ
یہ جتنے بھی تبدیلیاں اور تغیرات ہیں ان کو لانے والا میں ہی ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا در حقیقت وہ مجھے گالی دینا ہے، اور مجھے یہ جھٹلاتا کیسے ہے، مجھ پر یہ جھوٹ کیسے باندھتا ہے کہ میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے چہرے کل قیامت والے دن سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے اندر کی نحوست، یہ جو اندر کی سیاہی ہے نا، شرک بہت بڑی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، کفر بہت بڑی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور ایسے ہی غلط دعوے اور اللہ پر غلط باتوں کی نسبت یہ ظلمت اور اندھیرا ہے۔ یہ کل قیامت والے دن باہر بھی اس کے اثرات نمودار ہوں گے اور چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی ان کی دوسری علامت بھی بیان فرما دی۔ ایک تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ بھی کیا ہے کہ یہ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے، اور اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کرنے والے ہیں کل قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے، ہوں گے انسانی شکل پر، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وجود چھوٹی چھوٹی کیڑیوں والا عطا کریں گے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز انہیں روندتی ہوئی میدان محشر میں جائے گی۔ یہ ان کی ذلت و رسوائی کو سب کے سامنے واضح کیا۔ یہ اکڑتے تھے، یہ فخر کرتے تھے، یہ ناز کرتے تھے کہ ہم چنی دیگرے نیست، کہ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے نا ہم چنی دیگرے نیست، وہ حقیقت میں یہ کہتا ہے ہم چنی ڈنگرے نیست، کہ مجھ جیسا ڈنگر کوئی نہیں، مجھ جیسا ذلیل کوئی نہیں۔ اس لیے یہ تکبر ہی ہے کہ جس نے عزازیل کو، شیطان کو اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرایا۔ تکبر عزازیل را خار کردن، بزندان لعنت گرفتار کردن، کہ اسی نے عزازیل کو، شیطان کو رسوا کیا اور مردار ٹھہرایا جتنی دیر تک وہ زندہ رہے۔ تو تکبر فرمایا چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں میں ہوں گے، اور میدان محشر میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جاتے ہوئے انہیں روند کے جائے گی، اور جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی ایسی وادی میں ڈالا جائے گا جو آگوں کی بھی آگ ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہمارے لیے آگ ہے، اور ایک آگ کے لیے بھی کوئی آگ ہو جس سے آگ کو تکلیف پہنچتی ہو، اس وادی میں اس کو پھینکا جائے گا، اور اسے جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور خون وہ پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تکبر اتنی بڑی لعنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنے دامن کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تکبر کے انداز میں، کہ حکم ہوا زمین کو اس کو اپنے اندر نگل لے، چنانچہ زمین نے اسے اپنے اندر نگلا، اور آپ نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تکبر، جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستیوں کی گہرائی میں اتار دیتے، ذلیل ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ میں عاجزی، تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے۔ لیکن یہ جو تکبر کا مادہ ہے بڑا خطرناک، پتہ بھی نہیں بندے کو چلتا، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میرے اندر تکبر نہیں، لیکن ہوتا اسی کے اندر تکبر، اور اس کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی اصلاح، ان سے اپنی اصلاح کروانے سے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ۔ اب دیکھیں وعید سنائی، ساتھ ہی وعدہ ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کو نجات دے کر ان کی مراد تک پہنچا دے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اتقوا، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اتقوا، تقوی کا سب سے ادنا درجہ، کم درجہ انسان کا اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد تقوی کے درجات لا متناہی اور متعدد درجات ہیں۔ ان میں پھر آگے والا درجہ کہ انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے اور فرائض کا اہتمام کرے۔ اس سے بھی اگلا درجہ کہ حرام کیا، مکروہ تحریمی کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور واجبات کا بھی اہتمام کرے۔ اس سے بھی اگلا درجہ مکروہ تنزیہی خلاف اولا کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور مستحبات کی بھی رعایت رکھے۔ اس سے اگلا درجہ کہ دنیا کے اندر زہد اختیار کرے، مباح چیزوں کے اندر بھی بقدر ضرورت لگے، بقدر ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی، جن کے دل میں میرا ڈر ہوا۔ تقوی دوسرے الفاظ میں شریعت کی حدود جو اللہ نے بنائی ہیں، شریعت کی جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کی حفاظت کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی کرنے والوں کو میں نجات دوں گا، انہیں ان کی مراد اور منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ وہ اللہ ہے کون؟ فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، صرف پیدا نہیں کرنے والا، ہر چیز کا رکھوالا بھی اللہ ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا نگہبان بھی اللہ ہے۔ تیسری صفت لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ یعنی تین باتیں بیان فرمائیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا محافظ اور نگہبان اللہ ہے، اور کنجیاں یعنی کیا مطلب؟ دنیا کے اندر تمام امور کا متصرف، تمام امور کو چلانے والا تن تنہا اللہ ہے۔ دیکھیں جس کے پاس کسی خزانے کی کنجی ہو نا، اس خزانے کا تصرف بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے جی کنجی کا مالک تو فلاں ہے، کیا مطلب؟ وہ تالا کھولے گا تو تمہیں کوئی چیز ملے گی۔ تو کائنات کے اندر جس کو جب بھی جو نعمت ملی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہے، کیونکہ خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ مقالید یہ مقلاد یا مقلید کی جمع ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا قلید، اور قلید فارسی میں کنجی کو کہتے ہیں، پھر اس سے یہ معرب ہو کے بنا اقلید، اور اس کی جمع عربی کے اندر آئی مقالید۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں تیسرا کلمہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی کنجیاں، کنجی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمات آپ نے فرمائے تو یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آسمان و زمین کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کنجی ہے تیسرا کلمہ۔ اس لیے اس تیسرے کلمے کا یہ کلمات اللہ کے ہاں محبوب ترین کلمات ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ، انتہائی محبوب ترین کلمات ہیں اللہ کو، اور انتہائی پسندیدہ کلمات ہیں اللہ کے پاس۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا فرمایا گھاٹے میں رہنے والے وہی لوگ ہیں۔ تو اصل کامیابی وہ تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرمائے۔